حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے گزشتہ بھی آپ حضرات نے کچھ سنا تھا۔ آئیے آج جمعہ کے موقع پر بھی کچھ باتیں انشاءاللہ حضرت سے متعلق بیان کی جائیں گی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد جو ہوئی ہے اجمیر میں، وہ ہے سن 587 ہجری۔ حضرت کی پیدائش ہوئی ہے سن 537 ہجری، اور ہندوستان اجمیر میں جو آمد ہوئی ہے وہ سن 587 ہجری میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور آپ کی شخصیت پیدائشی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے نیک اور پرہیزگار ہے۔ آپ کے والد حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی والدہ ام الورا ماہ نور رحمہ اللہ، یہ دونوں بھی نیک خاندان کے۔ حسینی اور حسنی دونوں نسبتیں آپ کو ہیں۔ والد کے اعتبار سے آپ حسینی ہیں، یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کے اعتبار سے حسنی ہیں آپ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہے۔ تو آپ بیک وقت میں مادری اعتبار سے، پدری اعتبار سے، دونوں اعتبار سے حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جس وقت میں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے، اور وہ بھی اپنے استاذ کے، اور ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ ہندوستان تشریف لائے۔ اور ہندوستان تشریف لانے سے پہلے آپ دنیا کے کئی ممالک کا اور کئی شہروں کا دورہ کیے، اور خود اکیلے بھی کیے، اور اپنے استاد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کیے۔ یہ خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے مشہور ہے، مگر یہ ہارونی نہیں ہے، اصل میں ہرنی ہے۔ ہرنی ایک مقام کا نام ہے، ہرونی، ہرون ایک مقام کا نام ہے، اس طرف نسبت کرتے ہوئے ہرونی آپ کو کہتے ہیں، لیکن عوام الناس میں ہرونی بولتے بولتے ہارونی ہو گیا ہو۔ تو آپ کے استاد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، انہی سے آپ بیعت بھی لیے ہیں، اور انہی سے خلافت بھی ملی ہے۔ ان کی تربیت میں رہے، اور ان کے ساتھ سفر میں حضر میں رہتے تھے، اور ان کے سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے شیخ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔
تبھی تو اللہ نے اتنا بڑا فیضان ان کو عطا فرمایا ہے۔ جب ہندوستان تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے دیکھا، چونکہ آپ جب تشریف لا رہے تھے تو لاہور کے راستے سے آئے تھے، تو حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ، پورا نام شیخ مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو لاہور میں جن کا آرام گاہ ہے، وہاں پر آپ پہلے قیام پذیر رہے اور وہاں سے ہوتے ہوئے دہلی اور دہلی سے پھر اجمیر تشریف لائے۔ آپ کے ایک خاص خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے بغداد میں ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آنے سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کے مقام میں اور آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر 57 دن تک وہاں پر مراقبہ کیے، وہاں پر رہے، اور حضرت کے روحانی فیض سے اور حضرت کے مقام میں رہ کر وہاں پر چلہ کشی کیے کہیے یا وہاں پر رہ کر قلبی تسکین وہاں پائے۔ تو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر وہاں سے ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو حالات، شرک، بت پرستی، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، پہاڑ کی پوجا، سانپ کی پوجا، اور اس طرح سے طرح طرح کے شرک میں، کفر میں لوگ مبتلا تھے۔ ظاہر بات ہے راجپوت کا دور تھا اور وہاں پر شرک و بت پرستی اور اوہام پرستی عام تھی، تو ایسے موقع پر اگر ڈائریکٹ وہاں پر دین کی تعلیم شروع کی جاتی تو مشکل تھا۔ حکمت کے ساتھ اور وہاں کی مصلحت کے ساتھ میں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت دی، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہاں پر نہیں بلکہ آپ دلی میں رہیے۔ تو دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا، جو آپ کے خلیفہ ہے، اور آپ اجمیر میں ہی رہے۔ اجمیر میں حضرت جب تشریف فرما تھے تو اس وقت میں مختلف انداز سے انہوں نے کام کیا ہے، لوگوں کو کفر سے نکالنے کے واسطے، شرک سے نکالنے کے واسطے جب کام شروع کیا تو اس وقت میں وہاں کے راجاؤں نے، مہاراجاؤں نے اور جو کچھ راجپوت وغیرہ تھے کچھ مخالفت کیے، لیکن حق کا بول بالا ہوتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل، فرمان الہی ہے، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ڈرے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر تھا، اور اس وقت میں جب اجمیر میں تشریف لائے تو اس وقت میں آبادی اجمیر کے اندر تارا گڑھ کی جو پہاڑی جو علاقہ ہے وہاں پر آبادی تھی، وہاں پر رہتے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور وہاں پر انہوں نے جو کام کیا، ایک تو اطعام لنگر کشی کا کام، لنگر چلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور یہ انسانیت کا کام ہے، کھانا کھلانا اور غریبوں کا اور بھوکوں کا پیٹ بھرنا، یہ اسلام میں بہت بڑا ثواب اس کو کہا گیا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے اسلام میں؟ تو آقا نے فرمایا کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بہترین افضل ایمان ہے، یہ آقا نے ارشاد فرمایا۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کی ابتدا اور سنت کا احیاء اس طرح سے کیا کہ لنگر لگا دی، آؤ بے کھاؤ، جو بھی ہمارے دسترخوان پہ آئیں کھانا کھا کر جائیں۔ اطعام طعام جب سے لے کے آج تک ان کے در پہ چل رہا ہے، اطعام طعام کا سلسلہ چل رہا ہے، کھانا کھلانے کا سلسلہ۔ تو حضرت نے اس سنت کو زندہ کیا، تو آج بھی جو حضرت کے چاہنے والے ہیں، خواجہ اجمیری کے ہم نام لیوا ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کھانا کھلانے کی جو سنت ہے اس کو زندہ کریں۔
کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 6 تاریخ کے دن ایک دن ہم کھانے کا انتظام کر دیں اور بعد میں بھول جائیں، نہیں، خواجہ اجمیری کا لنگر تو ہمیشہ چلتے رہتا تھا۔ تو جس کو اللہ نے دولت دیا ہے، مال دیا ہے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسہ خواجہ اجمیری کے طریق پر ہم غریبوں کو کھلانے کے واسطے وقف کر دیں۔ یہ غریبوں کو کھلانا یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اسلام سے قریب کرتا ہے۔ خواجہ اجمیری کے لنگر کو دیکھ کر کئی بادشاہ بھی پریشان ہوا کرتے تھے، یہ کیا لنگر ہے بھائی، کتنا کھلاتے ہیں، کیسا کھلاتے ہیں، کہاں سے آتا ہے، کیسا آتا ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے اندر برکت نصیب فرماتے ہیں۔ کھانا پکتا ہے 100 آدمی کا اور کھاتے ہیں 1000 آدمی۔ اور یہ آنکھ اگر جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یقین کے ساتھ میں دیکھیے، عمل کر کے دیکھیے۔ خواجہ اجمیری کے دستر پہ اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں اس کا مشاہدہ ہوا کرتا تھا کہ کم کھانا پکا ہے لیکن زیادہ کھا رہے ہیں، اور یہ برکت ہے کس کی؟ طعام کی، کھانا کھلانے کی جو سنت ہے، اس کو جب زندہ کرتے ہیں تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو چشتی کہتے ہیں، چشتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلسلہ تصوف کے اندر جو سلسلے ہیں وہ 4 سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ یہ 4 سلسلے تصوف کے میدان میں مشہور ہے، اور یہ چشتی سلسلے کی آمد اور اس کی ابتدا حضرت خواجہ اجمیری سے پہلے ہو گئی تھی۔ اس کے بانی دوسرے ولی ہیں، لیکن حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اور ان کی تعلیمات اور ان کے تزکیہ نفس کی مجالس کی وجہ سے، ہندوستان میں ان کی معناس خدمت کی وجہ سے سلسلہ چشتیہ مشہور ہوا۔ آج اسی لیے جب بھی چشتی سلسلے کا نام آتا ہے، لفظ چشتی جب آتا ہے تو ڈائریکٹ ہمارا ذہن کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حالانکہ آپ اس کے بانی نہیں ہیں، اس سے پہلے سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن انہوں نے چشتی سلسلے کی تعلیمات کو عام کیا، مشہور کیا، معروف کیا، لوگوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بٹھایا۔ اس جھاڑوں کے ذریعے سے، پہاڑوں کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے، اور یہ جو ظاہری جو آثار ہیں، آثار کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو پہچانے کہ دیکھو جب ہوا چلتی ہے تو ہوا جب چلتی ہے تو یوں ہی نہیں چلتی ہے بلکہ اس کے چلانے والا ہوتا ہے، اس چلانے والے کو خدا کہتے ہیں۔ جب کوئی کام ہم کرتے ہیں تو کام ہم خود نہیں کرتے، کام کر رہا ہم سے لینے والا، کام کرانے والا، کام کرنے والا کوئی ایک ہوتا ہے، اس فاعل کا نام خالق ہے، خدا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف انداز سے، مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو دین سمجھایا، اللہ کے قریب کیا، ذکر و اذکار کی محفل جمائیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اور تبلیغ کو دیکھ کر، سن کر، ان کی تعلیمات کو سن کر کئی سارے لوگ، کئی ہزار نہیں بلکہ لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس بندے کے ذریعے سے اتنا سارا کام لیا، اتنے سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تائب ہوئے، توبہ کیے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے۔ ظاہر بات ہے انسان کو اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، خوشی خوشی گھر میں پہنچتے ہیں۔ گھر میں پہنچنے کے بعد ان کی والدہ ہمارے دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ آج خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوشی خوشی گھر میں تشریف لائے ہیں۔ پوچھتے ہیں، اور ان کا معمول تھا کہ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو پہلے اپنی امی جان سے ملاقات کرتے تھے، اور یہ سنت ہے خواجہ اجمیری کی کہ ہم
کہ وہ جبھی بھی گھر میں تشریف لاتے تھے ماں سے ملتے تھے پہلے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خواجہ اجمیری کو چاہنے والے ہیں تو ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں کہ جب گھر میں تشریف ہم آئیں یا کہیں سفر سے یا کہیں حضر سے آئیں تو پہلے ماں سے ملاقات کریں، امی سے ملاقات کریں، خیر خیرت پوچھیں، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کریں۔ یہ خواجہ اجمیری کی سنت ہے، انہوں نے اس کو اپنایا ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ ماں باپ کا خیال زیادہ کرنا چاہیے۔ جب امی سے ملنے کے واسطے وہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ تبدیلی معلوم ہو رہی ہے، خوشی کے آثار چہرے پہ دکھائی دے رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو خواجہ اجمیری نے فرمایا کہ بات دراصل ہے کہ امی جان، بات دراصل یہ ہے امی جان کہ آج ہماری دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اور ہماری محنت کی وجہ سے اتنے ہزار نہیں بلکہ لاکھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو ان کے امی جان کہتے ہیں، ان کے امی جان دیکھتے ہیں، دیکھیے ولی کی ماں بھی ولی ہوتی ہے، ولی کی ماں بھی ولی ہوتی ہے، اور اتنے بڑے جو خواجہ اجمیری ہیں ان کو خواجہ اجمیری بنانے میں اور ان کو اعلیٰ مقام میں پہنچانے میں ان کی ماں کا دخل ہے، ان کی والدہ کی محنت ہے۔ ان کی امی جان جب دیکھتے ہیں کہ بیٹا خوش ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں کمال تمہارا کچھ نہیں ہے، کمال اس میں ہمارا ہے، میرا کمال ہے۔ اگر ہم جیسے اگر ہوتے تو ہم کہتے کہ میں جا کے آ رہا ہوں اللہ کے راستے میں جا کے دین اور دین کی دعوت دے کے محنت مشقت کر کے آ رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کہ کمال آپ کا ہے میرا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے تھے، لیکن خواجہ اجمیری نے فرمایا کہ امی جان گستاخی معاف، آپ بتائیے کہ کمال آپ کا کیسے ہے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو امی جان نے کہا کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ جب تم چھوٹے تھے، جب تم شیر خوار تھے، دودھ پینے والے بچے تھے، تو اس وقت جب بھی میں نے تم کو دودھ پلایا ہے تو باوضو ہو کر وضو کے ساتھ میں دودھ پلایا ہے، اور میں نے اللہ سے یہ دعا کر کے دودھ پلایا ہے کہ اے اللہ میرے اس بیٹے سے آپ دین کا کام لے لیجئے اور ان کو معین الدین بنائیے۔ کیا مطلب ہے؟ دین کی مدد کرنے والا۔ معین الدین کے معنی دین کی مدد کرنے والا، دین کی اشاعت کرنے والا۔ تو میں بچپن میں ہی تمہارے واسطے اللہ سے دعا مانگی ہوں کہ اللہ تم سے دین کا کام لے، دین کی مدد لے۔ تو یہ جو آج تو کارنامہ انجام ہوا ہے، میں نے جو کئی سال پہلے جو دعا کی تھی، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے، اور آج اتنے سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے تمہارے ذریعے سے۔ تو یہ کمال تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ کمال میری دعا کا نتیجہ ہے، یہ فرمایا۔ معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ ماں ایسی ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتے ہیں تو اس وقت میں دعا کر کے دودھ پلانا چاہیے کہ اے اللہ یہ دودھ جو غذا کی شکل میں میرے بچے کے جسم میں جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے اندر دین کی حمیت اور دین کی طاقت اور دین کی فکر ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ میرے اس بچے کے اندر دین کی دعوت کر دینے اور دین کو عام کرنے کا مزاج پیدا فرما، اس کے اندر کوٹ کوٹ کر دین داخل فرما۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ آج یہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس طریقے سے بچپن میں یہ کام کیا کرتی تھی، اور ایک نہیں کئی سارے ولیوں کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کی والدائیں اور ان کے مائیں ان کو بچپن میں اس طرح سے تربیت دے کر ان کو آگے بڑھاتی تھیں۔ محترم حضرات، جتنے بھی آج سلسلے چل رہے ہیں، سلسلہ قادریہ ہو یا چشتیہ ہو یا نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو، ان تمام سلسلوں کا منبع اور مرکز اور مرجع یہی ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ والے بن جائیں، ہم سب اللہ کے قریب بن جائیں، ہم سب اللہ کو چاہنے والے بن جائیں۔
ہم اللہ کو چاہنے والے بن جائیں۔ ولیوں کے پاس جانے کا مقصد، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو منوایا تھا، اللہ سے محبت اور اللہ سے لو لگا کر اللہ سے تعلق قائم کر کے انہوں نے اللہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ جب وہ زبان سے جو بولتے تھے وہ کام ہوتا تھا، جو اللہ سے مانگتے تھے اللہ ان کی فریاد کو پورا کرتا تھا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ماننے والے بن جاتے ہیں تو اللہ ہماری جو ہے منواتا ہے اور ہماری بات کو سنتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کلام کے مصداق تھے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ خواجہ اجمیری اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ ان کا ہو گیا تھا۔ وہ جب جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ اگر وہ اشارہ کرتے کسی کی طرف یہ کام ہو جائے گا تو ہو جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ان کے بہت سارے کارنامے اور کراماتیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ جو چیز انہونی تھی ان کے کہنے سے ہونی ہو گئی، وہ چیز ہو گئی، وجود میں آ گئی۔ کب ہوتا ہے؟ اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو نفس کی پہچان کروائے تھے۔ نفس کی پہچان، کہ تم اپنے آپ کو پہچانو میں کون ہوں۔ ہر انسان سے یہ کہتے تھے کہ تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ میں کون ہوں۔ ہر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ انسان دوسروں کی طرف جھانک کے دیکھتا ہے کہ دوسرا کیسا ہے، ہم کیسے، وہ نہیں دیکھتا۔ لیکن خواجہ اجمیری کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کی معرفت کرتا ہے، نفس کی پہچان کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے رب کی پہچان کیا۔ کر پہچانت اپنے آپ کی، کر پہچانت اپنی آپ کی، تب پہچانت ہوگی تجھے خدا کی۔ اگر ہم اپنے آپ کی پہچان کریں گے تب اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی۔ ہر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے۔ خواجہ اجمیری نے فرمایا اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، خلاصہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم جھانک کر دیکھو میں کیسے پیدا ہوا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، کتنے نعمتیں میرے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے، کس طریقے سے اللہ کی انعامات میرے اوپر نازل ہوتے رہتی ہیں دن اور رات میں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، کیسے کیسے حالات میرے اوپر آتے ہیں، سب کو اللہ کر دیتا ہے۔ میرے کہنے سے بغیر اللہ میری ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ اور میں جسم میں منہ سے کوئی چیز جسم میں ڈال لیتا ہوں، پیٹ میں جاتی ہے تو وہ آسانی سے اندر جاتی ہے، ہضم ہو جاتی ہے۔ اندر کون ہضم کرتا ہے؟ کون اس کے ذریعے سے خون بناتا ہے؟ کون اس کے ذریعے سے جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے؟ یہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی پہچان کرنے کا حکم فرمایا۔ تعلیمات کو پڑھیے، آج بھی ان کی تعلیمات کتابوں کے اندر موجود ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اسی طریقے سے جو تعلیمات ان کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں، خلاصہ یہ بھی ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دل کو صحیح بنانے کی فکر دلائی ہے کہ انسان اپنے دل کو صحیح بنائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کسی انسان کا مال، اس کی اولاد کام نہیں آئے گی۔ کسی بھی انسان کا مال اور کسی بھی انسان کی اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا مال دنیا کی حد تک ہے، گھر کے اندر رہے گا، یہ ہماری اولاد قبر تک ہمارے ساتھ میں آئے گی۔ ہمارے ساتھ جو آئے گا ہمارا دل اور دل کی کیفیت۔ فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس انسان کا دل صحیح سالم ہے۔ صحیح سالم سے مراد کیا ہے؟ دل میں ہارٹ نہ آئے، ہارٹ اٹیک نہ آئے، یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہے، دل صحیح سالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی کیفیت اللہ کی طرف رجوع ہو، ہمارے دل میں غیر کی محبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے جسم میں ایک ہی دل رکھا ہے،
ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی آدمی میں دو دل نہیں بنایا ہے، ایک ہی دل بنایا ہے، ایک دل میں ایک ہی کی محبت ہوگی۔ خواجہ اجمیری نے فرمایا کہ ایک دل میں ایک کی جو محبت ہونا ہے وہ ایک کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو جو دل دیا ہے اس ایک دل کے اندر ایک ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خواجہ اجمیری نے فرمایا، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے، فرمایا کہ تم اپنے دل کے اندر مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت اور جو ہے سامان کی محبت، دکان کی محبت، سب کی محبت رکھتے ہو، لیکن جس خدا نے بیوی بچے دیا، جس خدا نے مال دیا، جس خدا نے دولت دیا، جس خدا نے بلڈنگ دیا، جس خدا نے ان تمام نعمتوں کو دیا، اس خدا کی محبت کو اٹھا کر رکھ دیے۔ خواجہ اجمیری نے فرمایا بڑی ناانصافی ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے کہ انسان بنانے والے کو بھول جائے اور جو چیز بن گئی ہے اس کو لے لے۔ بنانے والا خدا ہے، دنیا بنانے والا، اولاد دینے والا، ساری چیزیں دینے والا خدا ہے، خدا کو بھول کر خدا کی بنائی ہوئی چیز، خدا کی دی ہوئی چیز سے محبت کرنے لگے۔ فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، فرمایا دل کے اندر محبت اللہ کی پیدا کرو، جس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور جس دل کے اندر خدا کی معرفت ہوگی وہ دل اللہ کو مطلوب ہے، وہی دل قیامت کے دن کام آئے۔ آج دوستو رجب کا مہینہ ہے، 6 تاریخ ہے، ہر ہندوستان کے اندر تقریباً مسلمان خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ اس وقت میں ہم یہی تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہی سبق دینا چاہتے ہیں خواجہ اجمیری کا، کہ خواجہ اجمیری کی ہندوستان میں آمد گویا کہ یوں سمجھیے روحانی فتح ہے۔ ہندوستان کو فتح کرنے والے دوسرے بادشاہ ہیں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور دیگر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، دیگر بادشاہوں کا نام آتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے ترقی کرنے والے اور ہندوستان کو فتح کرنے والے، اسلام میں اسلام کا آغاز اور اسلام کی فتح گویا کہ اگر ہندوستان کے اندر ہوئی ہے تو وہ خواجہ اجمیری کی طرف سے ہوئی ہے، اور ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ملک کے اندر رہنے کا موقع عطا فرمایا جس ملک کے اندر ایسے ولی موجود ہے۔ اب صرف موجود ہیں یہ بول کر خوش ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ حضرت کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، ان کا طور طریقہ اور انہوں نے جو ہم کو تعلیم دے کر گئے ہیں اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کو عمل میں لائیں، تب جا کر انشاءاللہ یہ ہمارے واسطے کارآمد ہوگا۔ اور ہم میں سے ہر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ میں ہو جائیں۔ شروع میں ہم نے آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ سچے کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ سچے وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، ان کے اندر ایمان کامل ہوتا ہے اور ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کا تعلق جس طریقے سے کسی ڈاکٹر سے ہوتا ہے اسی طریقے سے کسی ولی سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے، زندہ ولی سے۔ ہم لوگ جو ولی دنیا سے گزر گئے ہیں ان سے تو تعلق رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن زندہ ولی سے بھی تعلق رکھنا چاہیے۔ زندہ جو پیر ہے ان کی خدمت میں جائیں، ان سے تعلیمات حاصل کریں، ان کے ذکر کے حلقوں میں بیٹھیں اور بیٹھ کر ان سے استفادہ کریں، فیضان حاصل کریں، تب جا کر اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ قرآن کا مصداق، قرآن کی آیت کا مصداق بنیں گے اور ہمارے دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، وہی کیفیت اللہ کو مطلوب ہے۔ آج بہت سارے حلقے ہو رہے ہیں، چبوتروں پہ بہت سارے بیٹھک ہوتی ہیں، یہاں وہاں بیٹھکیں ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ والوں کی جو بیٹھک ہوتی ہے، اللہ والوں کے جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں آج خالی نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے
کہ ہفتے میں ایک بار کم سے کم کسی ایک ولی سے اپنا تعلق قائم کر کے ان کے مجلس میں جائیں اور جا کر بیٹھیں، چاہے وہ چشتی سلسلے کے ہو، چاہے قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، کسی ایک سے تعلق قائم کر لیں، قائم کر کے ان کی محفلوں میں جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔